مسئلہ فدق کے متعلق ہم رافضیوں پہ کریں گے. وقت تا قیامت ہے کوئی رافضی قرآن سے کتب اہل سنت سے اس کے جواب دے دے صحیح سند کے ساتھ، متصل صحیح سند ہو، تو ہم اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں باغ فدق کو سیدہ کائنات کو دے دیا تھا، مالک بنا دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا. تو اس بات کو کوئی بندہ ہماری اہل سنت کی کسی کتاب سے صحیح سند متصل کے ساتھ ثابت کر دے، نہیں کر سکے گا. کیونکہ حق سیدہ کا تھا فدق، اور فدق کو غصب کر لیا گیا. آج ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں کسی مستند کتاب سے دکھائیے کہ فدق سیدہ کا حق تھا تو ہم تب مانیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظروں میں علامہ جلال الدین سیوطی مفسر قرآن محترم ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کے یہاں محترم مانے جاتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور اور جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں، ابو سعید خدری سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں ہبہ کر دیا، فدق انہیں عطا کر دیا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 وآتِ ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فدق اپنی بیٹی کو عطا کر دیا. اور ان کے علاوہ اہل سنت کی مشہور کتاب جس کا نام ہے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 پر روایت نقل، سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا. عبارت ہے کہ لما نزل قولہ تعالی فآتِ ذی القربى عطا رسول اللہ فاطمہ فدقا، رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں ہبہ کر دیا. اس روایت کے بعد یہی روایت اہل سنت کے ایک اور مشہور کتاب جس کا نام ہے کنز الامال کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 158 پہ بھی یہ روایت نقل ہوئی ابو سعید خدری سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ اسراء کی آیت نمبر 26، سورہ اسراء کی جب آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں ہبہ کر دیا. ماشاءاللہ. لیکن پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بعد فدق پر قبضہ کر لیا گیا اور فدق کو شہزادی سے غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا. اور میں بڑا پریشان تھا کہ چھینا کیوں گیا، اور اگر چھینا گیا اور جب شہزادی دربار میں آئی تو فدق واپس دیا کیوں نہیں گیا؟ جبکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی خلیفہ کو کہ خلیفہ فدق واپس کر دے، اپنی غلطی مانتا اور فدق واپس کر دیتا. لیکن خلیفہ نے فدق واپس نہیں کیا. میں بڑا پریشان تھا، میں نے بہت دیکھا کہ کیوں نہیں دیا. مجھے تب پتا چلا جب میں نے اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین علامہ ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ پڑھی. علامہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جن کا نام علی بن فاروقی تھا جو بغداد کے مدرسے کے استاد تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد کیا شہزادی فاطمہ زہرا جب دربار میں آئی اور مطالبہ فدق کیا، کیا شہزادی اپنے حق میں سچی تھی؟ کہتے میرے استاد نے کہا ہاں وہ سچی تھی. کہتے میں نے کہا جب رسول اللہ کی بیٹی دربار میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا حق مانگا اور جب وہ اپنے دعوے میں سچی تھی تو ان کا حق انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے استاد خاموش ہوئے. میرے استاد نے کہا سنو، اس لیے شہزادی کو حق نہیں دیا گیا تھا اس لیے کہ جب شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی، اگر شہزادی کو اس وقت ان کا حق دے دیا جاتا تو شہزادی دوسرے دن پھر دربار میں آ جاتی اور آنے کے بعد خلیفہ سے کہتی اب یہ خلافت بھی چھوڑو اس لیے کہ یہ خلافت میرے شوہر کا حق ہے. اگر خلیفہ پہلے ہی دن شہزادی کو حق دے دیتا اور شہزادی کو فدق دے دیتا، دوسرے دن خلیفہ کو خلافت بھی چھوڑنی پڑتی اور خلیفہ کے پاس کوئی جواب نہ رہتا تو فدق حق علی کی وجہ سے شہزادی کو نہیں دیا گیا، حق علی کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے. اس لیے کہ خلافت کا لالچ ان کے دل میں اتنا تھا کہ رسول اللہ کی صدیقہ بیٹی کو